ہم نے اکثر جو ہے وہ ڈراماز میں، فلموں میں صرف دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فورینسک ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، کس طرح سے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کیس آپ کے سامنے کون سا آیا؟ ریپ کا کیس تھا۔ ایک بچی، بہت چھوٹی بچی، شی واز لائک ایسی ہوگی 3-4 سال کی۔ ایک باپ اپنی بچی کو، ایک بچی کو نہیں 3 بیٹیاں ہیں، ان کو مس یوز کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کے باپ سے ملوں گی، مجھے اس کے باپ سے ملنا ہے۔ اتنے چھوٹے سے قد کا عجیب آدمی تھا، اس کے چہرے پر عجیب تاثر تھا، اور مجھے آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ میری بیٹیاں بہت بدماش ہیں، میرے اوپر غلط الزام لگا رہی ہیں کیونکہ خود غلط کام کرتی تھیں، میں ان کو روکتا تھا۔ اب تو میں دیکھتی ہوں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے بچوں میں، بچوں کو گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کا پتہ ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میم ہم نے اکثر جو ہے وہ ڈراماز میں، فلموں میں صرف دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فورینسک ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، کس طرح سے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ریئلٹی میں اس چیز کو فیل نہیں کیا، اس چیز کو دیکھا نہیں کہ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ صرف سننے میں ہی ظاہر اتنا مشکل لگتا ہے، اتنا ڈیفیکلٹ ڈپارٹمنٹ آپ نے چوز کیوں کیا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ میں نے اپنی چوائس سے ان دا بگننگ نہیں چوز کیا تھا۔ بینگ ان اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، آئی ایم اے گورنمنٹ آئی یوز ٹو بی اے گورنمنٹ آفیشیل، سو میری پوسٹنگ ہوئی تھی فورینسک ڈپارٹمنٹ میں، تو اٹ واز ناٹ بائی چوائس دیٹ آئی کیم ہیئر، لیکن ونس آئی انٹرڈ انٹو دا ڈپارٹمنٹ اور میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دس از ون پلیٹ فارم جہاں سے میں لوگوں کو انصاف دے سکتی ہوں، میری لکھی ہوئی رپورٹیں کسی کو سکون دے سکتی ہیں جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو دیٹ واز، ایک تو نئے نئے ڈاکٹر بنے تھے، بہت پیشنیٹ تھے اپنے کام میں، اور یہ پلیٹ فارم مجھے بہت فیسنیٹ کیا، پلس یہ کہ کچھ میرا مزاج بھی ایسا تھا کہ مجھے انویسٹیگیشن اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایسا کیوں ہوا والی میرے اندر ایک فیلنگ ہمیشہ سے تھی۔ میں CID کے اور یہ والے پروگرامز بھی بچپن میں بہت دیکھتی تھی۔ سو وین آئی کیم ہیئر تو مجھے لگا کہ وہ یہ سارا چیزیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں، اور جیسے جیسے میں کام سیکھتی گئی، دیٹ واز دا ٹائم وین آئی واز لرننگ ایوری تھنگ، مجھے بہت اچھے استاد مل گئے، دیٹ واز ویری فارچونیٹ آف می کہ مجھے بڑے اچھے ٹیچرز ملے جنہوں نے مجھے سکھایا، تو بس پھر میں ٹک گئی یہاں اور میں کنٹینیوسلی پھر کام کرتی رہی۔ کتنا عرصہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں دیا ہے؟ آئی تھنک مور دین 27 years. 27 Yes. ایئرس۔ کبھی ڈر نہیں لگا، کبھی مائنڈ میں نہیں آیا کہ یہ کام بہت مشکل ہے؟ نہیں، ڈر کا بات نہیں تھی، یس تکلیف بہت ہوتی تھی جب آپ ایسے تکلیف دہ حادثے دیکھتے تھے اور انفارچونیٹ انسیڈنسز دیکھتے تھے، تکلیف بہت ہوتی تھی، لیکن ڈر نہیں، ڈر واز نیور دیئر، مجھے ڈر کا اسپیکٹ کبھی یاد نہیں آیا، لیکن یہ کہ جتنا جتنا میں سیکھتی گئی میں اور پیشنیٹ ہوتی گئی کہ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور مور، اور میں نے پڑھا اور میں نے اپنے سینئر کولیگ سے جانا، اور پھر ظاہر بات ہے ایکسپیرینسز دیکھ رہی تھی، گین کر رہی تھی، تو وہ میرا بس دل پھر یہیں ٹک گیا، کچھ ایسا ہوا۔ کام کرنے کے لحاظ سے یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے کیسا ثابت ہوا، کیسا میں رہا کہتی ہوں بہترین ایکسپیرینس؟ پلیٹ فارم ہے کسی کی خدمت۔ دیکھو ڈاکٹر ہے نا، تو آپ ویسے بھی آپ جیسے کوئی سرجنز ہیں اور ہر فیلڈ کے آپ مریض کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بٹ دس پلیٹ فارم از ون ایریا جہاں آپ لوگوں کو انصاف دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی مر گیا ہے، آپ کے پاس ڈیڈ باڈی آتی ہے، it may be a murder, it may be a suicide, it can be anything. تو
اب آپ صرف یہ نہیں اپنی رپورٹ میں لکھ رہے ہوتے، کم از کم میں، کہ یس شی ڈائڈ دا کاز آف ڈیتھ از دس 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 ڈیو ٹو ہینگنگ. پھر وہ ایک جستجو ہوتی تھی کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس نے اس کو یہ کام کرنے پہ مجبور کیا. تو یہ وہ پیشن تھا میرے کام کا. پھر یہ کہ انویسٹیگیٹ میں بہت کرتی تھی، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو بلاتی تھی، اس کے گھر والوں سے انٹرویوز لیتی تھی. پھر میں کیسز کو فالو اپ کرنا چاہتی تھی جہاں تک مجھے اجازت ہوتی تھی، کیونکہ ہم لوگ بینگ اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم لوگ بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے. بٹ یس آئی یوز ٹو لائک کیپ آن فالوئنگ دا کیس، اس کا فالو اپ لیتی رہتی تھی کہ اچھا اس کا کیا ہوا، یہ کورٹ میں کب جائے گا کیس. پھر ہماری کچھ عرصے کے بعد جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کام، تو پھر کورٹ میں ہیئرنگز ہوتی ہیں. مطلب ہمیں ایز این ایکسپرٹ وٹنس کے طور پر ڈاکٹرس کو بلایا جاتا ہے اور وہاں ہم کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. پھر دونوں پارٹیز کے لائرز ہم سے کراس کوشچننگ کرتے ہیں. تو دیٹ واز وین میں بہت سختی سے نا اپنے کیس کو پرسو کرتی تھی، کیونکہ آئی نیو کہ میں جو لکھ رہی ہوں بہت انصاف سے لکھ رہی ہوں، پوری اپنی ذہن اور اس سے آمادگی کے ساتھ لکھ رہی ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جتنا مجھے آتا ہے. تو پھر میں نا وہ کوشش کرتے تھے آپ کو نا لائرز گھیرنے کی، جو ایکیوز کے لائرز ہوتے تھے کہ نہیں آپ نے تو یہ کیا ہوگا، آپ نے یوں کر دیا ہوگا، آپ نے یہاں پیسہ لیا ہوگا. آئی واز ویری ایڈمنٹ کہ نہیں، اور میں آئی یوز ٹو پروو مائی پوائنٹ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں کریں. اینڈ مطلب بہت اس ڈپارٹمنٹ میں بڑے مراحل پریشر ہیں، بھی بہت ہوتا ہے. پریشرس بھی ہیں ہاں، لیکن مراحل بھی بہت ہیں نا. تو پہلے آپ سب سے انیشیل سٹیج ہوتی ہے کہ ایک وکٹم یا جیسے کوئی ریپ کا کیس ہے یا کوئی مرڈر ہوا ہے تو وہ آیا ہے، پھر اس کا پورا ایگزامینیشن، پوری رپورٹنگ، پھر آیو کو سبمٹ کرنا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، پھر یہ کیس کورٹ میں چلتا ہے، پھر ہم کورٹ میں جاتے ہیں. تو ایک کیس کوئی اس گھنٹے یا 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے، یہ سالوں کا ہو جاتا ہے. پھر 1 سال 1.5 سال 2 سال جب تک کہ وہ کیس کورٹ میں فائنل نہیں ہوگا. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کی کورٹس میں تھوڑا وہ ہوتے ہیں کہ جی اچھا اس پیشی پہ یہ نہیں ہوگا، اگلی پر پیشی پر ہوگا. تو اس طرح نا یہ کیس کچھ زیادہ ہی لمبے ہو جاتے ہیں. لمبے سے مطلب 2 سال 2.5 سال 3 سال کا ڈیوریشن رہتا ہے. تو میں اس سے نا ان ٹچ رہتی تھی ہر کیس پہ کہ پہلے تو میں بہت اتنی وہ تھی کہ پیشنیٹ کے پوری فائلیں بناتی تھی. اگر ایک پوسٹ مارٹم کیا ہے تو اس کی فائل بنتی تھی، پھر اس کی ہر پیشی پر جو بات چیت لائر سے ہوئی ہے اس کا ایکسچینج آف جو کانورسیشن ہوئی ہے وہ پورا لکھ کر رکھتی تھی. پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے اتنا تو محنت نہیں کر رہی تھی، بٹ یس میں کیسز کو فالو اپ بہت کرتی تھی. اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کیس آپ کے سامنے کون سا آیا؟ ریپ کا کیس تھا. ایک بچی، بہت چھوٹی بچی، شی واز لائک ایسی ہوگی 3-4 سال کی، اور اس کا باپ بینکر تھا اور اس کے بڑے بھائی کے دوست نے اس کے ساتھ زیادتی کی. 3-4 سال کی بچی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب وہ بچی ماں آئی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی ماں کو کہ اس کی بچی کو ہوا کیا ہے، اور باپ کو بعد میں خبر ہوئی تھی. باپ وہ تو بلیڈ کر رہی تھی نا، تو وہ ہاسپٹل آ گئی کہ بچی میری بلیڈ کر رہی ہے، گر گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. اور باپ بعد میں آیا تھا، اور جب اس کو ہم نے ایگزامن کیا اینڈ پھر ہم نے گائنی ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کر لیا، تو اٹ واز کنفرم دیٹ شی ہیز بین ریپڈ. تو جب میں نے اس کی ماں کو تو نہیں وہ کیا، میں نے اس کے والد کو بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ ہوا ہے. تو وہ بالکل بے ہوشی والی کیفیت میں ایک دم سے کرسی پہ بیٹھ گیا کہ نہیں، یہ دس از ناٹ پاسبل، میری بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت میری بیٹی بھی 3-4 سال کی تھی. تو
اتنا اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ، اور یہ نیوز بریک کرنا اس باپ کو کہ آپ کی بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. پھر وہ ایک سیریز آف انویسٹیگیشن، پولیس آئی، پولیس کو بلایا، but both the parents were in a shock. They were in a shock. پھر ظاہر بات ہے پولیس کیس ہو گیا، پھر پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، پوچھتے رہے ہوں گے، جو بھی ہوا اس بچی سے پوچھا ہوگا، جو بھی کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہوا. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے بڑے بھائی کا دوست تھا، وہ بھی یقیناً ٹین ایجر ہی ہوگا. ٹین ایجر، اور اپنے اپنے اسی کے گھر میں چھت پہ جا کے اس نے یہ کیا تھا. دا بردر واز ناٹ دیئر، لیکن ماں نے آنے دیا کہ بھائی دوست ہے، بھائی کا دوست ہے، یہ بچی کہیں کھیل رہی ہوگی، ماں بزی ہوگی کہیں. دا فادر واز ان دا آفس، اور اس نے موقع دیکھ کر یہ کام کر لیا. 3-4 سال بہت بہت کم عمر ہوتی ہے. 3-4 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتی. اس نے تو بس اپنی لسٹ کو وہ کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا ہوگا، بٹ وہ بچی تو ساری زندگی کے لیے وہ ہو گئی نا. اور اس کے بعد وہ ٹراما جو اس کے پیرنٹس نے، اس وقت میں اتنی دکھی تھی کہ میں نے کہا اللہ میاں، اس پہ، کیونکہ آپ کے پاس اپنے بچے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے اوپر پھر وہ درد آپ محسوس کرتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے. تو میں اس ٹراما، اینڈ دیٹ واز مائی ویری فرسٹ پلیس. اس میں اتنا اندر سے ہل گئی تھی کہ میں میرے بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں اب تو، پتہ نہیں کہاں ہوں گے وہ، ڈاکٹر آفتاب عزیزی، کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس وقت فادر تھے. تو میں نے کہا رینا اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ اتنا اس کو اثر نہیں لیں، یہ مطلب اس طرح کام کیسے کرے گی، تو یو ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ یور جاب. اور آپ، تو میں نے کہا کہ دس از ٹو مچ. میں نے کہا یس بٹ دس از دا ریالٹی. زندگی کا بہت گھناؤنی ریالٹی ہے، پر یہ حقیقت ہے، ہو رہا ہے دنیا میں یہ، اور صرف اس ملک میں نہیں، ہر جگہ ہر ہو رہا جگہ ہے. ہو رہا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں انصاف ملتے ملتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، بعد وہاں ذرا انویسٹیگیشن اور اس میں ذرا ہر چیز ذرا جلدی جلدی ہوتی ہے. بٹ دس از اے ویری ٹف ریالٹی، بٹ یس اٹ از دیئر. اور کس طرح کے کیسز ایسے جو ہم جیسے لوگ برداشت نہیں کر سکتے؟ دیکھو کیا کیا دیکھا اس ڈپارٹمنٹ کیسز میں؟ تو بہت دیکھے، لیکن انسانیت، رشتے، ان پر سے اعتبار اٹھ گیا میرا. سچ جانو کہ میرا تو اعتبار اٹھ گیا رشتوں پر سے. ایسا کیا ایک دیکھا؟ ایک باپ اپنی بچی کو، ایک بچی کو نہیں، 3 بیٹیاں ہیں، ان کو مس یوز کرتا تھا. سگا باپ؟ سگا باپ. اور اس کی بڑی بیٹی واز پریگننٹ. جب یہ بچی میرے پاس آئی ہے، آئی واز ان سول ہاسپٹل، شی واز ایکسپیکٹنگ، شی واز 5 months pregnant. کیا کیس تھا؟ وہ لڑکی کتنے سال کی تھی؟ شی واز اباؤٹ 14-15. لیاقت آباد کا کیس تھا یہ. اور اس زمانے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لیڈی ڈاکٹرز بہت کم ہوتی تھیں، تو یہ بچی ہمارے پاس آئی تھی. اور خود آئی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، بڑا وہ تھا، یہ آدمی اپنی ایک بچی کو یوز کرتا تھا، پتہ نہیں کس طرح اس کو ٹارچر کرتا تھا کہ وہ اس بات کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہوگی. کیا کہتا تھا اس کو، کیا ڈراتا تھا اس کو. پھر اس سے چھوٹی بچی تھی 11-12 سال کی، پھر اس سے ایک اور چھوٹی بچی تھی. ان 2 بچوں کو یہ یوز کر رہا تھا. تب 3rd کو اس نے یوز کرنے کی کوشش کی. وہ بچی تھوڑی ڈیرنگ تھی. اس نے کہا میں تو یہ نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ. اس نے جا کر باہر جو لڑکے نہیں ہوتے گلی کے، ان کو بتایا کہ میرا باپ تو ایسے کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ باپ پہ ایلیگیشن لگ رہی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو،
تو کیسے ممکن ہے یہ؟ اس نے کہا کر رہا ہے میرا باپ یہ. اس وقت شی وہ ہے بہنوں کے ساتھ بھی دیکھتی ہوگی. پتہ نہیں دیکھتی تھی یا بہنیں ڈسکس کرتی تھیں یا بہنیں ڈرتی تھیں، وہ بتاتی ہوں گی، یہ سب مجھے نہیں پتا. لیکن اس بچی نے اس کیس کو ایکسپوز کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہارا باپ اب اگر ایسی حرکت کرے تو تم دروازہ کھول کے ہم کو اندر بلا لینا. اور اس نے یہی کیا. اور ہی واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ. اور یقین جانو جب یہ بچی میرے پاس، دونوں بچیاں آئیں، تینوں بچیاں آئی تھیں، بٹ دا تھرڈ ون واز کلین. اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اتنی ڈیئرنگ تھی کہ اس نے ہمت کر لی. بٹ دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ور they were not virgin, or the first girl was expecting. اور یہ بات پتہ نہیں تھی باپ کو؟ I have no idea پتہ تھی کہ نہیں. لیکن جب میں نے کہا کہ میں اس کے باپ سے ملوں گی، مجھے اس کے باپ سے ملنا ہے. اتنے چھوٹے سے قد کا عجیب آدمی تھا. اس کے چہرے پر عجیب تاثر تھا. اور مجھے آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ میری بیٹیاں بہت بدمعاش ہیں، میرے اوپر غلط الزام لگا رہی ہیں کہ خود غلط کام کرتی تھیں. میں ان کو روکتا تھا. جب میں روکتا تھا تو ان کو وہ برا لگتا تھا کیونکہ یہ ان کا سورس آف انکم ہو گیا تھا. ماحول. تو میں نے کہا اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ابھی ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں گے اس کے ایمنیوٹک فلوئڈ سے اس بچی کے. اینڈ اٹ میچڈ ود دا فادرز ڈی این اے. سوچے کتنا ظلم تھا. وہ بالکل بھی نادم نہیں تھا، شرمندہ نہیں تھا اپنی آپ حرکت سوچ سے. لیں کہ مجھے آ کے یہ بات کہہ رہا ہے. اس کو ہوپ تھی کہ شاید میں بہک جاؤں گی کہ ہاں. ماں نہیں تھی ان کی؟ ان کی ماں نہیں تھی. ان کی ماں نہیں تھی میرے خیال میں. شی واز ایدر ڈیورسڈ اور ڈیڈ. ان کی ماں نے بہت پرانی بات ہو گئی ہے. بٹ ایسے ہولناک کیسز انسیسٹ کے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے انسیسٹ کے کیسز جہاں چچا پھپھا یہ لوگ انوالو تھے. اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے جب فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے نا تو بچیوں کے نا منہ بند کر دیے جاتے ہیں. کچھ بولنا نہیں، خاندان کا معاملہ ہے اور وہ سفر کرتی رہتی ہیں. اب تو میں دیکھتی ہوں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے بچوں میں. بچوں کو گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کا پتہ ہے. آج سے 20-25 سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. میرا 4 سال کا نواسا ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے بچوں کو پرائم اس سے اسٹوریز سے اور یہ نہیں ہوتی ہیں کارٹون سے لرن کرایا جاتا ہے کہ دس از اے بیڈ ٹچ، دس از اے گڈ ٹچ. اسکولز میں بھی اب یہ چیز سکھانے کون لگ گئے. آپ کو ٹچ کر سکتا ہے؟ ماں کر سکتی ہے، گرینڈ مدر کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں کرے گا. اگر کوئی کرے گا تو آپ شاؤٹ کریں گے، آپ چیخ کر بلائیں گے اپنے ماں باپ کو، یا اسکول میں ہیں تو چیخ کر باہر نکلیں گے. یہ سب کچھ بچوں کو بتایا جا رہا ہے. تو اٹس سم تھنگ ویری گڈ. لیکن اتنی اویئرنیس ابھی ہر جگہ نہیں ہر پہنچی جگہ ہے. نہیں پہنچی ہے. اور ہمارے ابھی بھی خاندانوں میں کچھ ایسا ہے کہ ہش ہش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاندان کا معاملہ ہے، باہر نہ نکلے یہ بات. یہ ابھی بھی ہے کچھ ایریاز میں نے بالکل چیک ایسے ہی دیکھا ہے. ہے. تو ابھی بھی بہت سارے کیسز ایسے ہی گھر کے ہی. ابھی ریسنٹلی میں نے سرجانی میں کیس رپورٹ کیا تھا، اس میں یہی سیم سچویشن تھی. سگے باپ نے ایک 9 سال 10 سال کی بچی کے ساتھ. اور زیادہ تر یہ انسیسٹ کے کیسز سگے رشتہ داری ہوتے ہیں. اس کے ذرا سا آگے نکلیں تو پھر وہ جو مدرسوں میں بچے جا رہے ہیں مولویوں کے پاس، یا آپ کا میل کوئی ٹیچر ہے، یا کوئی آپ کزن ہے، کوئی چچا ہاں ہے. یہ تو چچا اور یہ تو قریبی رشتہ دار ہو گئے نا. ان سے ایک سٹیپ آگے آپ بڑھتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہوتے ہیں. اجنبی کبھی نہیں کرے گا یہ کام. اچھا زیادہ تر ان کیسز میں نے جو اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا، مار دیتے ہیں. مار دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ بچہ بڑی بچی ہے نا، وہ ریکگنائز کر لے گی کہ فلاں نے کیا، بتا دے گی. تو وہ بچے، میں نے کافی کیسز کیے ہیں جہاں بچوں کو مارا گیا ہے، ڈیڈ باڈیز تھیں وہ.
گلا گھونٹ دیا، پانی میں ڈبو دیا، کچھ ایسا کیا کہ وہ بچے مر گئے۔ پھر جب وہ آئے ہمارے پاس تو اتنے چھوٹے بچے کو مارنے کا پہلا شک ہمارا جاتا ہی اس پہ ہے کہ چیک کرو کہ یہ بات تو نہیں ہے، اور وہ ہوتی تھی۔ بس پھر انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے، کہیں کامیابی ہو جاتی ہے کہیں نہیں ہوتی، لیکن یہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ہے، بہت سنبھال کے بچوں کو رکھنا چاہیے۔